حسین شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے اجڑ گیا ہے بھرا گھر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے تھا جس پہ ناز وہ ابا سے بھی نہیں باقی کٹا کے سوتا ہے دریا پیشان اسے کا جری وہ آ سکا نہ پلٹ کر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے مدد کے واسطے کس کو بھلا بلائے حسین سر کی لاش کو کس طرح سے اٹھائے حسین مدد کرے کوئی آ کر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے ہر ایک شخص یہاں پر ہے جانے کا دشمن ہے چاروں سمت ستمگر ہے اور شاہ زمن مدد کرے کوئی آ کر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے خود اپنے شیروں کے لاشیں ابھی اٹھائے ہیں سبھی شہیدوں پہ آنسو بہت بہائے ہیں ابھی تو بیٹھا ہے تھک کر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے لہو صغیر کا منہ پر لگا ہے سرور کے ابھی صغیر کی میت ہے آئے دفنا کے نہیں ہے مونی سویاور حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے شہید ہو گیا لشکر حسین تنہا ہے قاصد سے اپنا خط دے کر کے ساتھ بابا کے ہوں گے وہ قاسم و اکبر یہاں یہ
ہمیں تم ڈھونڈنے نکلو گی جب شام غریبا میں، تنے بے سر پڑا ہوگا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، تماچے مار کر گوہر تمہارے چھین جائیں گے، جب ایسا وقت آئے گا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، بجھانے کے لیے کون آئے گا بھڑکے ہوئے شعلے، جلے گا جس گھڑی خیمہ سکینہ ہم نہیں ہوں گے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءاللہ یہ تھے عالم قرآن حامد اقبال صاحب جنہوں نے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک کر دیا ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گزارش برائے کرم فرش اعلیٰ تشریف نہیں آئے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اس مجلس کا فرما رہے ہیں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا قبر جواد نقوی صاحب اللہ جو چند لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے برائے کرم فرش اعلیٰ تشریف نہیں آئے کس نے کہا یہ تم سے ہماری ہے کربلا ارے کس نے کہا یہ تم سے ہماری ہے کربلا ارے حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا کس نے کہا یہ ہم سے ہماری ہے کربلا
حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری تھیں آیتیں، جس نے نبی کے دل پہ اتاری تھیں آیتیں، ارے اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری تھی آیتیں، جس نے نبی کے دل پہ اتاری تھی آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ آئیے حضرات میں محترم جناب احسن صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنے کلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سن کر استقبال کریں۔ اور جو ہماری مائیں بہنیں جو سیڑھیوں بیٹھی ہیں، اس گزارش ہے کہ تھوڑا راستہ دے دیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ آرام سے آ سکیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب میرے مولا امام حسین السلام کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو روزہ محشر ان پہ کیا مصیبتیں پڑتی ہیں، ملاحظہ فرمائیے آپ لوگ۔ غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عذاب، غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عذاب، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا غل چراغے امامت ابھی بجھانا ہے، اور زمین پہ شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سنگ کسی نے جب ان پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، اور کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا کسی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اکبر کو شہن یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، اور تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، اور حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، اور حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر،
ہے رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر. ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر, عجیب بے ادبی شمر نے کی آ کر, ذرا سی بینا مروت دکھائی ظالم نے, اور کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے. ہائے حسین چلی جو ضرب تو فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا. فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا, ارے ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا. چرے رسول علی اور حسنین جانے, ارے فاطمہ جانے گلا جانے, فاطمہ جانے. زمیں پہ زین سے حسرت جو منہ کے بھر آئے, جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے, نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے, اور قرار کی سراب شہر کو ایک پل آئے. رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی, اور تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی. یہ تھے محترم جناب عباس صاحب جو بارگاہ مولانا میں شہر کی قصہ پیش کر رہے تھے. جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی ہے, میں گزارش برائے کرم کربلا جامع دولہ بہادر میں تشریف لیں. میگا کی طرف مجلس کا آغاز مکمل طور سے ہو چکا ہے. یہ مجلس 2 محرم کی ہے جو ہر سال برپا ہوتی ہے. اس کے بعد مجلس کے بعد آمد قافلہ کی رعایت کرائی جائے گی. یہ وہی قافلہ ہے جو 59 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 28 صفر کو کربلا سے لے کے نکلے تھے, اور آج 2 محرم کو کربلا میں والد ہوئے تھے. اسی کا منظر پیش کیا جاتا ہے اور حضرات کی رعایت کرائی جاتی ہے. آئیے حضرات, میں ایک اعلان فرمائیے کہ 1 محرم سے 9 محرم تک امام بارگاہ سید مدد عباس دینی سامنے امرئی گاؤں میں مولانا سید محمد بن عابدی صاحب اشرف خطاب فرما رہے ہیں, اور 1 رشہ پڑھ رہے ہیں چھوٹے امام باڑے میں ٹھیک 1:30 بجے, اور 1 رشہ امام بارگاہ سرکار حسینی بلّہ کھڑے میں دن میں شام کو 4:30 بجے. آپ حضرات سے ایک مدارس میں شرکت کی گزارش ہے. آئیے حضرات, میں گزار ہوں محترم شاعر بیت جناب مسلم لکھنوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نظر عقیدت پیش کریں. آپ حضرات نعرہ صلوات سن کر استقبال کریں. ایک اور درود ارشاد فرماتے نبی اور نبی کی ذات پہ. چار مصرے عشق ادا کے حوالے سے ملاحظہ کریں گے کہ مسلم غم حسین میں جو آنکھ نم ہوئی, کہ مسلم غم حسین میں جو آنکھ نم ہوئی, نظروں میں کبریا کی بڑی محترم ہوئی, نظروں میں کبریا کی بڑی محترم ہوئی. تو رویا غم حسین میں یعقوب سے سوا
رویا غم حسین میں یعقوب سے سوا، پھر بھی نہ میری آنکھوں کی بینائی کم ہوئی، کہ رویا غم حسین میں یعقوب سے سوا، پھر بھی نہ میری آنکھوں کی بینائی کم ہوئی۔ ایک اور درود کا سہارا دیں حضرات۔ آخر کلام میں ایک مطلب اور چند اشعار اور ملاحظہ کریں گے کہ نور برسے گا ہر ایک چہرہ منور ہوگا، کہ نور برسے گا ہر ایک چہرہ منور ہوگا، جن مکانوں میں عزا خانہ سرور ہوگا۔ نور برسے گا ہر ایک چہرہ منور ہوگا، جن مکانوں میں عزا خانہ سرور ہوگا۔ تو یہاں سے شعر ملاحظہ کریں گے، خاص طور سے وسیع میں دیکھیں کہ بخشوائے گا نمازوں کو میری حشر کے دن، کہ بخشوائے گا نمازوں کو میری حشر کے دن، میرا آنسو میرے سجدوں کا پیمبر ہوگا۔ مولانا کی آمد پہ ایک بلند ترین درود ارشاد فرما دیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد برائے دیگر صلوات، خوشنودی قائم آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد برائے دیگر صلوات، صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، کہ نور برسے گا، حضور ایک مطلب دو شعر کی زحمت ہے، کہ نور برسے گا ہر ایک چہرہ منور ہوگا، جن مکانوں میں عزا خانہ سرور ہوگا، اور یا علی کہہ کے جو ایک وار کریں گے سرور، یا علی کہہ کے جو ایک وار کریں گے سرور، ایک حملہ وہ 72 کے برابر ہوگا، ایک حملہ وہ 72 کے برابر ہوگا، اور ایک سجدہ جو مکمل نہ ہوا مسجد میں۔ شعر ملاحظہ کریں گے شاید نیا رخ ہو، کہ ایک سجدہ جو مکمل نہ ہوا مسجد میں، کربلا میں وہ مکمل تہے خنجر ہوگا، کربلا میں وہ مکمل تہے خنجر ہوگا، اور تعزیہ شاہ کا ایک بار میں سر پر رکھ لوں، ہر قدم میرا حد وقت کے باہر ہوگا، ہر قدم میرا حد وقت کے باہر ہوگا، اور تیغ حیدر سے جسے بھیک ملی ہو مسلم، کوئی مختار کوئی مالک اشتر ہوگا، تیغ حیدر سے جسے بھیک ملی ہو مسلم، کوئی مختار کوئی مالک اشتر ہوگا۔ آئیے حضرات آخر جناب قاری واقف عباس صلی اللہ علیہ کو تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں نوحہ پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ تلوار سے بچے کا استقبال کریں۔ ایک اور نعرہ صلوات۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا،
گھر زہرا کا جلنے کی خبر تو نے سنائی، ہاں تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی۔ 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہاں ہر روز یہ نانا سے رو رو کے ہے کہتی، اکبر نہ ملا نانا، اکبر نہ ملا نانا، میں مر جاؤں گی تنہا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے۔ اب میں بہت ہی ادب و خلوص درج کر رہا ہوں خدمت عالی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب خدمت میں تشریف لائیں اور مجھے خطاب کریں۔ آپ حضرات جناب کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرے صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔
کیونکہ مختصر مجلس ہوتی لہٰذا تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد ہے، مشہور و معروف ارشاد ہے کہ میرا حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور میرا حسین نجات کی کشتی۔ اگر حضور نے جو ارشادات امام حسین علیہ السلام کے لیے کہے ہیں اور اگر وہی امت کے پیش نظر ہوتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ اس شہزادے کی عظمت کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے، پھر اللہ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت ان شہزادوں کے لیے اپنے قانون بدل دیتی ہے، ان شہزادوں کے لیے اپنے قانون بدل دی ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب عید کا دن تھا اور شہزادوں کے پاس لباس نہیں تھا، اس وقت شہزادوں نے اپنی ماں سے کہا مادر گرامی ہمارا لباس کہاں ہے، ہمارا لباس کس طرف ہے؟ تو شہزادی نے فرمایا کہ بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارا لباس آنے والا ہے۔ جیسے ہی شہزادی نے جملے کہے ویسے ہی دروازے پر آواز آئی کہ بچوں درزی آ گیا ہے، کپڑے لے جاؤ۔ یہ کون تھا؟ یہ تھا رضوان جنت کا دروغہ تھا۔ تو جیسے ہی شہزادی نے فرمایا کہ بچوں تمہارا لباس آنے والا ہے، اسی وقت جو ہے وہ رضوان جنت جو ہے وہ جنت سے آ کر، اور یہ نہیں کہا کہ میں رضوان جنت ہوں، یہ نہیں کہا میں جنت کا داروغہ ہوں، بلکہ کہا میں درزی ہوں۔ یعنی یہ بارگاہ وہ ہے جہاں رضوان ہونا شرف نہیں ہے، اس بارگاہ کا درزی ہونا شرف ہے۔ ایک سلوات بھی ہوگا۔ ہم سے ہمارے سلسلے میں ایک بات کہی جاتی ہے، بار بار میری کوشش مجلسوں میں یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے، اور وہ اعتراضات ظاہر کے بزرگوں کو تو معلوم ہی ہوتا ہے، صرف بچوں اور جوانوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، تاکہ اگر کوئی کہیں اعتراض کر دے تو اس کے بعد کم از کم جواب معلوم ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو ہم بالکل ببانگ دوہر بیان کرتے ہیں، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اہل بیت جو ہے انبیاء سے بلند ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے، ہمیں اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے، تمام فتوے، لیکن یہ بات اب یہاں پر مسلم ہے کہ ہمارے اہل بیت جو سوائے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ بقیہ تمام انبیاء سے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کو اور اماموں کا مرتبہ بلند ہے۔ اس کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں، میں صرف ایک دلیل یہاں کے اوپر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ جس وقت جناب آدم کو تو منع کیا گیا تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیے، لیکن اللہ کی خلاف ورزی کی انہوں نے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس درخت آپ نے نوش فرما لیا۔ اس وقت اب جناب آدم کو یہ حکم ہوا کہ آدم آپ اس جنت کو چھوڑ دیجیے، جنت سے آپ باہر چلے جائیے، اب آپ کے لیے جنت نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب حکم ہوتا ہے کہ آدم آپ جنت سے باہر تو جا رہے ہیں، تو ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ یہاں جو آپ کو کپڑے ملے ہیں تو وہ اپنے ساتھ نہیں لے جائیے گا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو کپڑے آپ اپنے ساتھ نہیں لے جائیے گا یہاں کے اوپر، یہ کپڑے آپ یہیں رکھ دیجیے گا۔ پالنے والے تیری سخاوت تیرا کرم، وہ تو جو تیری سخاوت تیرا کرم۔ ہم جیسے معمولی لوگ بھی اگر کسی کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں، فرض کیجیے کسی کو شیروانی کوئی دے دی کہ ہماری شیروانی جو ہے آپ کے لیے ہے، آپ اس کو پہنیے، اور جب ایک دم سے کچھ ناراضگی ہو گئی تو بیچ مجمے میں کہنے لائیے میری شیروانی اتاریے، آپ میری شیروانی جو میں نے آپ کو دی اس کو اتاریے، تو ہر ایک کو اچھا نہیں سمجھے گا اس کو، ارے کہے گا بھائی جب دے دی تو دے دی، اب یہ ذرا سی خفگی اور بیچ مجمے میں شیروانی اتاریے۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ جناب آدم سے کہا گیا کہ کپڑے اپنے ساتھ نہیں لے جائیے گا، یہ کپڑے آپ یہیں رکھ دیجیے گا۔ پالنے والے تیرا کرم ہے، یہ تیری سخاوت ہے، اس کے خلاف نظر آ رہا ہے، مگر شاید اللہ کی آواز آئے کہ
کہ ہم آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں توڑ سکتے. ہم آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں توڑ سکتے. جنت کی چیزیں جنت کے اندر ہی استعمال ہوں گی. جنت کی چیزیں جنت سے باہر استعمال نہیں ہوں گی. پالنے والے آدم کے لیے تو نے جنت کا قانون تو ہی توڑا. کہہ دیا کہ اپنے کپڑے یہیں رکھ دیجیے گا جنت کے اور جنت سے باہر اس کو نہیں لے جائیے گا. لیکن ادھر شہزادی کی زبان سے نکلا کہ بچوں درزی کپڑے لے کر آنے والا ہے. ارے جنت کے کپڑے داروغہ جنت دروازے پر لیے حاضر ہے. تو دو ہی صورت بہت توجہ ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے لیے جنت کا قانون توڑا. اہل بیت کے لیے جنت کا قانون توڑا. یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں اہل بیت ہوتی ہے وہی جگہ جنت کہلاتی ہے. جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کہلاتی ہے. اگر مکے میں ہے تو مکہ جنت, اگر مدینے میں ہے تو مدینہ جنت, اور اگر ہمارے عزا خانے میں آ گئے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا. ایک صلوات لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اب آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آدم سے کہہ دیا کہ جنت کے کپڑے آپ نہیں لے جائیے, اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے جنت کے کپڑے لیے خود رضوان جو دروازے پر حاضر ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے حق کے استعمال اور ایک چیز ہوتی ہے حق ملکیت. دو چیزیں ہوتی ہیں, حق استعمال ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے حق ملکیت. اب میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم کہیں مجلس پڑھنے گئے اور مجلس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی چائے وائے جو ہے ناشتہ واشتہ ہوتا ہے یا کہیں پہلے یا بعد میں, اور اس کے بعد والے وہاں بیٹھ گئے ہم آ کے اوپر, اور جو میزبان تھے انہوں نے میز سجا دی. اس میں بسکٹ بھی ہے اور نمک پالے بھی ہیں اور ایک آدھ دو پھل بھی ہیں سب. اس کے بعد ساری پلیٹیں جو تھیں انہوں نے سجا دی. کہا بسم اللہ مولانا یہ سب آپ کے لیے ہے. مولانا یہ سب آپ کے لیے ہے. میں نے ایک بسکٹ لیا, ایک آدھ پھل لیے, اس کے بعد جیب سے ایک بڑا سا تھیلا نکالا, بسکٹ میں پلیٹ کے تھیلے کے اندر, پھل میں پلیٹ کے تھیلے کے اندر. وہ تھوڑی دیر تو مہمان دیکھتے رہے, آخر میں دیکھا جائے پوری میز سمیٹے لیے جا رہے ہیں. تو انہیں پوچھا مولانا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا آپ کے لیے ہے. آپ ہی نے تو کہا آپ کے لیے ہے. تو کہیں گے ہم نے آپ کو استعمال کا حق دیا تھا, ملکیت کا حق نہیں دیا تھا. آپ یہاں استعمال تو کر سکتے ہیں, یہاں نوش تو فرما سکتے ہیں, اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. اور دوسری مثال پیش کروں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خمسہ پڑھنے کہیں جانا ہوا کسی دوسرے شہر, معلوم کہ جو میزبان تھے وہ ایک کمرے میں لے گئے, یہ کمرہ آپ کا ہے, دیکھیے بستر آپ کا ہے, یہ دیکھیے صابن آپ کا ہے, یہ تولیہ آپ کا ہے, یہ سب چیزیں آپ کی ہیں. اس کے بعد جب 5 دن بعد وہ خط ہوا, جو خمسہ تھا وہ خط ہوا, تو اب میں نے کیا کیا کہ اب وہاں پہ جو سامان تھا وہ بھی اپنی اس میں رکھ دیا اٹیچی میں, اور وہاں پہ جو سامان تھا برش ورش سب اٹیچی میں رکھا. میزبان دیکھ رہے ہیں, جب میں بستر لپیٹنے لگا جو انہوں نے میرے لیے مہیا کیا تھا, وہ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا آپ کا ہے, میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں. کہا آپ مہمان تھے یہاں, ارے توجہ, آپ یہاں مہمان تھے, لیکن آپ کو استعمال کا حق دیا تھا, لے جانے کا حق نہیں دیا تھا. لیکن فرض کیجیے قریبی میں بارہ بنکی زیادہ دور نہیں ہے, 15-20 کلومیٹر. اب میں وہاں گیا تو وہاں بارش بہت تیز ہونے لگی, تو امامہ بھی بھیگ گیا, قبا بھی بھیگ گئی, ابا بھی بھیگ گئی, تو میں جوتے پہنے تھا وہ بھی بھیگ گئے. میں نے جلدی سے فون کیا گھر کے اوپر کہ جلدی سے میرے لیے قبا بھجوا دو, ابا بھجوا دو, جلدی سے جو نالین ہو بھجوا دو. اور میں کہتا جا رہا ہوں, فون کرتا جا رہا ہوں, اور وہ سامان آتا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حق ملکیت. حق ملکیت. آدم جنت میں مہمان کی حیثیت سے تھے, توجہ ہے, آدم جنت میں مہمان کی حیثیت تھے, زیادہ استعمال تو کر سکتے تھے, ساتھ لے نہیں جا سکتے تھے. ملکیت جنت ہے اہل بیت کی, ارے جہاں ہوں گے وہاں منگوا لیں گے. ایک سلوات بھیجو
میں نے کہا بہت کم ہے، زیادہ تفصیلی مجلس نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے اہل بیت کی عظمت، یہ ہے اہل بیت کا شرف، یہ ہے اہل بیت کا مرتبہ. جس میں نے حدیث کو عنوان معیار قرار دیا اس پر 2 جملے بس سر کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. میرا حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. نجات کا سفینہ ہے. یہ امام کی طرف سے، چھٹے امام جعفر صادق انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. کس سے نقل کی ہے؟ اپنے دادا جد رسول کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا، ہمارے جد نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، بس جلدی سے 1 یا 2 منٹ لینا ہے. سوال ہی ہوتا ہے، یہ بتائیے کہ سورج میں روشنی زیادہ ہوتی ہے یا چراغ میں روشنی زیادہ ہوتی ہے؟ چاند میں روشنی زیادہ ہوتی ہے یا چراغ میں یہ زیادہ روشنی ہوتی ہے؟ سب کہیں گے کہ سورج زیادہ روشن ہوتا ہے، چاند زیادہ روشن ہوتا ہے، جو چراغ جل رہا ہے اس میں اتنی روشنی نہیں ہوتی ہے. تو اگر رسول اللہ کو سند دینی تھی تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا حسین نجات کا سورج ہے. بہت توجہ رہے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا حسین جو ہے وہ نجات کا چاند ہے. یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن رسول نے ارشاد فرمایا کہ نجات کا چراغ ہے. نجات کا چراغ ہے. یہ کیوں کہا نجات کا چراغ ہے؟ اس لیے توجہ رہے، آپ حضرات توجہ رکھیں. اس لیے فرما رہے کہ سورج میں بہت روشنی ہے، سورج میں بہت روشنی ہے، مگر ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہو سکتا. چاند میں بہت روشنی ہے، تو ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہو سکتا. مگر چراغ کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جل جاتے ہیں اور اصلی چراغ کی روشنی کم نہیں ہونے پاتی. ایک سلوات بھیجو یہ ہدایت کا چراغ جو ہے وہ آج بھی روشن ہے. تو ایک حدیث مختصر سے اور 1-2 منٹ اور اس کے بعد مجلس انشاءاللہ ختم. آپ دیکھیں ارشاد فرمایا کہ الحسن حسین سیدہ شباب اہل جنہ. میرے حسن حسین جو ہے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو دشمن ہے انہوں نے عام طور سے کوشش یہ کی ہے کہ مرتبے کو کم کر دیا جائے، مرتبے کو گھٹا دیا جائے. تو کبھی تو حدیث کو جھٹلا دیتے ہیں، کبھی ویسی حدیث گڑھنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، حدیث گڑھنے کی کوشش ہوتی ہے. لہذا جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ایک صاحب کے لیے کہا گیا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. اب حدیث غور تو لی لیکن سمجھ نہیں سکے کہ آخر کیا کہہ رہے ہیں، آخر ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے. سن لیجئے، ایک بوڑھی خاتون رسول اللہ کی خدمت میں گئی کہ اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. دعا کر دیجئے جنت میں چلی جاؤں. رسول نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. اور بیچاری آ گئی دروازے رسول کے اوپر اور آ کر رونے لگی، آنسو بہانے لگی. جناب بلال تشریف لا رہے تھے رسول کے گھر میں، دیکھا رسول کے دروازے کی چوکھٹ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. ان کو تعجب ہوا کہ یہ دربار تو ایسا ہے کہ جو روتے ہوئے جاتے ہیں وہ ہنستے ہوئے آتے ہیں. یہ کون عورت ہے جو رسول کے گھر سے نکل کر رو رہی ہے؟ کیا بھئی کیا بات ہے؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے جنت کے لیے کہا تھا دعا مانگ دیجیے. رسول نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. جناب بلال فرماتے ہیں دیکھو ابھی میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. رسول میری سفارش مان لیں گے، مجھے بہت چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. بلال گئے اور بلال نے کہا اللہ کے رسول وہ عورت بہت رو رہی ہے جس سے آپ نے کہا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. رسول نے فرمایا کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. ابھی تو وہ بوڑھی عورت رو رہی تھی، اب بلال اس کے برابر بیٹھ کے رونے لگے کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. دیکھا ایک بوڑھی خاتون رو رہی ہے،
بلال رو رہے ہیں، بھائی کیا بات ہے، واقعہ بیان کیا، چلو میں لے کر چلتا ہوں، ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول، یہ دونوں رو رہے ہیں، یہ کہہ رہی ہے آپ نے فرمایا ہے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بلال کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کالے جنت میں جائیں گے۔ رسول نے مسکرا کر کہا کہ نہ بوڑھے جائیں گے نہ کالے جائیں گے، جو بوڑھا ہوگا وہ جوان ہو کر جائے گا، جو کالا ہے وہ نورانی ہو کر جائے گا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب جنت میں کوئی بوڑھا ہو ہی نہیں تو آپ کہاں کے بوڑھوں کے سردار بن گئے ہیں؟ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، صلوات بر محمد، حیدری، صلوات۔ بس 2-3 منٹ مصائب ہیں۔ ہاں، یہی حسد اور دشمنی کربلا کے میدان میں حسین کو لے کر آ رہی ہے۔ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، جس نے 25 پیدل حج کیے ہوں اس کو حج نامکمل چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ جس کو حج کا اتنا شوق کہ 25 پیادہ حج کیے تھے، پیدل حج کیے تھے، اس کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ مدینہ چھوڑنے میں کتنی اذیت ہوئی ہوگی، کتنی آپ کو دلی تکلیف ہوئی ہوگی۔ کبھی ماں کے مزار پر جا رہے ہیں، کبھی نانا کے مزار پر جا رہے ہیں، کبھی بھائی حسن کے مزار پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب سب پورا قافلہ روانہ ہونے لگا تو اب جناب زینب باہر نہیں آ رہی ہیں۔ امام حسین انتظار کر رہے ہیں کہ زینب آئے تو قافلہ چلے، زینب آئے تو قافلہ چلے۔ کیا ہوا؟ تو زینب نہیں نکل رہی ہیں۔ تو اس کے لیے روایت بیان کرتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہے فاطمہ صغریٰ۔ جب سب جانے لگے تو اس نے کہا کہ میری چرپائی جو ہے وہ دروازے کے پاس بچھا دی جائے تاکہ میں وہاں سے سب سے رخصت ہو لوں۔ جناب ام لیلہ سے رخصت ہوئیں، جناب ام فروہ سے رخصت ہوئیں، تمام بیویوں سے یہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ لیکن جب جناب زینب آ کر رخصت ہوئیں تو گلے لگایا اور جیسے ہی جانے کے لیے ارادہ کیا ایسا لگا کہ قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، قدم آگے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اب جو جھک کے دیکھا تو دیکھا بیمار بچی اب آ کے دامن سے لپٹی ہوئی۔ اے پھوپھی اماں، جب تک اجازت نہیں دلوا دیجیے گا اس وقت تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ کہا بھیا کو بلاؤ۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھیا اس بچی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہو رہی ہے۔ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو ساتھ لے کر جایا جائے اور قافلہ اگر آہستہ آہستہ چلے تو یہ تکان برداشت کر لے گی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بہن زینب آپ کی ہر فرمائش پوری، مگر یہ فرمائش نہ کیجیے، یہ بات نہ کہیے یہ بچی کربلا نہیں جائے گی، یہ بچی کربلا نہیں جائے گی۔ جناب زینب نے تڑپ کر کہا اے بھیا کم از کم مجھ سے تو بتا دیجئے کہ آپ اس بچی کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو میرے حق کی قسم۔ جب جناب زینب نے اپنے حق کی قسم دی اس پر امام حسین نے فرمایا اے بہن آپ تو جانتی ہیں کہ میری ماں کی ہو بہو شبیہ تھی، ہو بہو تصویر ہے، مجھے ہر امتحان گوارا مگر یہ امتحان گوارا نہیں ہے کہ میری ماں کی شبیہ بازاروں درباروں میں بے پردہ لائی جائے۔ ہاں عزادارو، آج ہی کا دن تھا 2 محرم جب کربلا میں قافلہ پہنچا ہے، اسی کی یادگار بنانے آپ لوگ یہاں کے اوپر جمع ہوئے ہیں۔ جب سواریاں کربلا کے میدان میں پہنچتی ہیں تو ایک حسین کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ امام حسین نے چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھائیں، وہ نہیں بڑھا۔ 7 گھوڑے تبدیل کیے، 7 گھوڑے، مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ اب امام حسین پوچھتے ہیں ارے یہ بتاؤ کہ اس علاقے کا نام کیا ہے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے آ کر بتانا شروع کیا، آقا اس کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں۔ ایک بزرگ شخصیت آگے بڑھ کر کہی کہ آقا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا کربلا کہتے ہیں، امام نے نوحہ پڑھا کہ یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے گلے پر خنجر چلیں گے، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں خیموں میں آگ لگے گی اور بیویاں
بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی, چادریں چھن جائیں گی. ہاں عزاداروں, خیمے لگائے گئے. روایت کہتی ہے امام نے پوچھا یہ زمین کس کی زمین ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ پتہ چلا کہ بنی اسد مالک ہیں. کیا بنی اسد کو بلاؤ. بنی اسد سے کہا کہ میں زمین خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد نے ہاتھ جوڑ لیے, آقا آپ نواز رسول ہے, آپ ہمارے امام ہیں, بھلا ہم آپ سے قیمت لیں گے؟ بغیر قیمت کے آپ کی خدمت میں زمین حاضر ہے. امام نے فرمایا کہ نہیں, بغیر قیمت کے نہیں لوں گا. بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 60,000 درہم ہے. 60,000 درہم مولا نے دیے. کہا اب یہ زمین تمہارے سپرد ہے. دیکھو ابھی تو ہم یہاں پر آئے ہیں, 2 دن بعد یہاں لشکر آنا شروع ہوگا, یزیدی لشکر آئے گا, ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا. 7 محرم سے پانی بند کر دیا جائے گا, 10 محرم سے جنگ شروع ہوگی, ہمیں سب کو یہاں پر قتل کر دیا جائے گا, سب تحت تیگ کر دیے جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ یزیدی لشکر ہماری لاشوں کو بغیر دفن کیے چھوڑ دیں گے. دیکھو جب ہماری لاشوں کو صحرا میں پڑے دیکھنا تو آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. اس کے بعد خواتین کو بلایا کہ تم لوگ آؤ, اگر تمہارے مرد ڈرے تو ان کو ہمت دلانا, ان کو غیرت دلانا کہ نواز رسول کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے, ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے, جا کر دفن کر دو. اس کے بعد اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بلایا, ننھے بچوں کو بلایا. اے بچوں, اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلتے ہوئے آ جانا اور ایک ایک مٹھی کھا ہماری لاشوں پر ڈال دینا. عزاداروں اتنا اہتمام کیا, مگر کربلا کے میدان میں حسین کی لاش اور 3 دن تک بے غسل و کفن پڑی رہی. بس آخری جملے عزاداروں, روایت کہتی ہے جب ساری بیویوں کو سوار کرنے لگا شمر تو دیکھا کہ سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں. پوچھا سکینہ کدھر ہیں, کوئی بتا نہیں پایا. ڈھونڈتا ہوا نکلا, کسی نے کہا ایک چھوٹی سی بچی ایک نشیب کی طرف جا رہی تھی. وہ ملعون سمجھ گیا کہ یہ بچی کہاں ہوگی. وہاں پہنچا کہ جہاں حسین کا بے سر کا لاشا کربلا کی زمین پر پڑا ہوا, دیکھا بچی سینے پر سر رکھ کے سو رہی ہے. یہ ملعون آگے بڑھتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے کہ بچی تڑپ کر لاش کو چھوڑ دیتی ہے. اب شمر کہہ رہا ہے اے سکینہ تمہیں سوار ہونا ہے, قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے. اور وہ ننھی بچی کہہ رہی ہے اے شمر مجھے یہی چھوڑ دے, اے شمر مجھے یہی چھوڑ دے. جب سکینہ نے زیادہ اصرار کیا تو وہ شقی بھی پوچھنے پر مجبور ہوا, اے سکینہ مجھے اتنا بتاؤ کہ اس جنگل میں جہاں سوائے لاشوں کے کچھ نہیں ہے, تم اکیلے رہ کر کیا کرو گی؟ بچی نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے ایک صحابی رسول ابو ذر تھے, جب جنگل میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی. بچی اتنی چھوٹی تھی کہ نہ باپ کو دفن کر سکتی تھی نہ کفن دے سکتی تھی. تو بچی نے یہ کیا کہ وہ قافلوں کے راستے پر جا کر بیٹھ گئی اور آنے جانے والوں سے فریاد کرتی تھی کہ صحابی رسول کی لاش جنگل میں بے غسل و کفن پڑی ہوئی ہے, اگر کوئی رسول کا کلمہ گو ہو تو صحابی رسول کو دفن کر دے. اے شمر میں بھی قافلوں کے راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گی, آنے جانے والوں سے فریاد کروں گی ارے نواز رسول کا لاشا صحرا میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے, اگر کوئی رسول کا چاہنے والا ہو تو نواز رسول کو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب. جانے والوں سے فریاد کروں گی ارے نواز رسول کا لاشا صحرا میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے, اگر کوئی رسول کا چاہنے والا ہو تو نواز رسول کو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله.
شہر عزائے لکھنؤ شہر عزائے لکھنؤ شہر عزائے لکھنؤ شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا شہر عزائے لکھنؤ شہر عزائے لکھنؤ جس روز سے شہر کا ہوا شہر عزائے لکھنؤ شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا اعلان محرم کا کیا جس دن نکل کر چاند نے جس دن نکل کر چاند نے اپنا رخ روشن دکھایا جب بدل کر چاند نے جب بدل کر چاند نے اس دن سے ہے بدلا ہوا شہر عزائے لکھنؤ شہر عزائے لکھنؤ شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا کرنیں پڑی جس روز سے آ کر غم شبیر کی آ کر ہمیشہ پیر کی یہ بات میری ہی طرح اوروں نے بھی تحریر کی اوروں نے بھی تحریر کی اس دن سے ہے چمکا ہوا شہر عزائے لکھنؤ شہر عزائے لکھنؤ شہر عزائے لکھنؤ ہے وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته لا تدركه العيون بمشاهد العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على المحبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. حضرات یہ پروگرام جو منعقد ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں امام حسین عالی مقام کے اس قافلے کی یاد تازہ کی جا رہی ہے جو آج کے ہی دن 2 محرم سن 61 ہجری میں وارد کربلا ہوا. دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی قافلہ کسی جگہ پر جاتا ہے تو وہ بڑے تو اس کو احتشام سے جاتا ہے اور بہت سے انتظامات کے ساتھ جاتا ہے. وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ علامتیں ہیں کہ جو اس قافلے کی کربلا میں آمد کی خبر دے رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آمد قافلہ حسینی لکھا ہوا ہے. سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ قافلہ کس کا ہے اور کہاں آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قافلہ اس عظیم الشان انسان کا ہے جس نے کائنات عالم میں اور اس پوری کائنات میں اس عالم میں اپنے خون کی چھینٹوں سے مظلومین کی حمایت کی, ظالمین کے خلاف اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا, ماناتا کے پرچم کو بلند کیا. یہ قافلہ اور اس کے بعد کچھ نشان آپ دیکھ رہے ہیں. یہ نشان کس کے ہیں؟ یہ اسی مظلوم کربلا کے قافلے کے نشانات ہیں کہ جسے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج کس احتشام سے یہ قافلہ وارد کربلا ہو رہا ہے. یہ دیانت-الدولہ کی کربلا میں جو اس قافلے کی یاد منائی جا رہی ہے, یقیناً ہم اور آپ اس بات کے ضرور متوجہ ہوں گے اس بات کی طرف کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو جیسے آج حسین کے اس قافلے کا استقبال کیا جا رہا ہے ہم بھی کربلا میں اس قافلے کا استقبال کرتے. مگر اس قافلے کا استقبال کس نے کیا؟ اس قافلے کا استقبال موت نے کیا, اس قافلے کا استقبال شہادت نے کیا. اور کچھ نشانات آپ دیکھ رہے ہیں
وہ وہی نشانات ہیں کہ جو کربلا میں حسینی قافلے کے نشان بن کے وارد کربلا ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، حسین پورے انتظام کے ساتھ نکلے تھے، آپ کے ساتھ وہ نقارے بھی تھے، وہ اونٹ بھی تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ یہ نقارے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جب کوئی کہیں جاتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کون آ رہا ہے، کس کا قافلہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقارے پر یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یقیناً حسین مظلوم اور اس قافلے کی یاد میں کیا گیا ہے کہ جو آج ہی کے دن تو محرم کے بارے کربلا ہوا تھا۔ یقیناً حسین نے جن شخصیتوں کو اپنے ساتھ لیا تھا وہ شخصیتیں بھی کوئی معمولی نہیں تھی۔ ان میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور سامہ کی بزرگ شخصیات تھی۔ ہاں، ام سلمہ کو ضرور مدینے نے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے حسین پورے اہتمام سے وارد کربلا ہو رہے تھے۔ حسین نے دیکھا کہ میرا خون اگر اس زمین میں کربلا پر بہ کر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دے گا تو پھر میں صرف اپنا خون ہی نہیں بلکہ اس کا بھی خون دوں گا جس کا خون اسلام کو ضرورت ہے اور جس سے خون کی اسلام کو ضرورت ہے۔ اسلام کا مطلب یعنی اللہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو کم کر دینا، اس کی حرکات کو تسلیم کر لینا۔ عزیزان گرامی، فاصلہ آگے بڑھتا رہا، نقارہ بجانے والے نقارہ بجاتے رہے اور یہ فاصلہ اسی شان سے آگے بڑھتا رہا۔ حسین نے دیکھا کہ یہ بےنام کبھی یقیناً کے لیے ضرورت ہے۔ حسین کوئی معمولی انسان نہیں تھے، انہیں ایک پورے قافلے کو پروان چڑھانا تھا۔ ان میں بچے تھے، ان نقارہ بجانے والوں میں جہاں بزرگ تھے وہاں بچے بھی تھے۔ کتنا جو یہ فروغ رہا ہوگا، کیا انداز رہا ہوگا حسین کا والد کربلا ہونے کا۔ محاورات دیکھ سکتے ہیں، مناظر کر رہا تھا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آنے والا رسول کا نواسہ ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ فاطمہ کا لفظ گزر ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ علی مرتضیٰ کا دل بند ہے اور ان کا گزر ہے۔ علیان جنگی پھر ایک نشان کو آپ رہلا فرما رہے ہیں، یہ کس کا نشان ہے؟ یوگی کا نشان ہے، اس سے الگ قسم میں ہم آج بھی اپنے پردوں کو غلط کرتے رہتے ہیں۔ یا حسین لکھا ہوا ہے کہ یا حسین لکھا ہوا مومن صاحب کی علامت ہے کہ جو قافلہ آیا ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ حسین کا قافلہ ہے، یہ نبی کے نوازے کا قافلہ ہے، یہ رسول کے نوازے کا قافلہ ہے، یہ اس کا قافلہ ہے جس کو نبی نے اپنے آبود میں چلایا تھا، یہ اس کا قافلہ ہے جس سے کہ رسول ناکا بن گئے تھے، یہ اس کا قافلہ ہے۔ یا حسین کی سزائیں غلط ہو گئی ہیں، ساری دنیا میں جب حسین منایا جا رہا ہے اور اس کربلا جان دورہ میں بھی حسین مظلوم کے قافلے کی آمد کی یادگار منائی جا رہی ہے۔ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور قافلہ آگے بڑھتا ہے، اس میں بھی بہت چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ قافلہ ظاہر ہے کہ حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں بھی تھی، حسین کے بچے بھی تھے، حسین کے احمدہ تھے، کچھ اصحاب بھی تھے اور یہ قافلہ جو معمولی قافلہ نہیں تھا۔ جب کوئی جاتا ہے کوئی حضور کے اہتمام سے جاتا ہے، کچھ نشان بھی ہوتے ہیں، کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ پہچان بھی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ کون ہے، یہ کون آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں آپ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، اسی مظلوم کی یاد میں جس کی یاد ساری دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک سوال ہم نے اسی منظر دیکھا، منظر دیکھا حسین کے ساتھ چھوڑے بھی تھے، وہ اب سہارے کا وفا جن کی وفا ساری دنیا میں مشہور ہے، ساری دنیا میں جن کی وفا مشہور ہے وہ گھوڑے حسین کے ساتھ تھے، جن کا بچپن حسین کے ساتھ گزارا کرنا تھا۔ وہ گھوڑے جو رسول کے نوازے کے قافلے میں شامل تھے، اس میں منتظر ہوں گے اور یہی وجہ ہے علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں۔ حسین نے وارد کربلا ہونے کے بعد جب آپ کا عرصے کا موقع ہو گیا تھا، امام نے کہہ کر ساتھ گھوڑے بدلے تھے، تو شاید یہ
मजलूम अपने पूरे इसको एहतराम से, अपनी पूरी उस मर्दानगी से कि जो अल्लाह ने इस अजीम हुसैन के दिल में रखी थी, यानी जालिम से कभी खौफ न खाना, कभी मजलूम की हिमायत से न रुकना, यजीद जैसे जालिम और जाबिर की कभी भी बैयत न करना। हुसैन इन सारी चीज़ों को लेकर अपने पूरे वजूद के साथ वारिद करबला हो रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हाँ, तारीख ने लिखा 2 मुहर्रम सन 31 को ये काफिला वारिद करबला हो रहा था। हुसैन इसलिए सारा एहतमाम करके चल रहे थे, सारा इंतजाम करके चल रहे थे ताकि न हो और कल कोई परेशानी न हो, कल कोई ये न हो जाए कि हमने ये चीज़ नहीं ली है, फला चीज़ ले ली है। कभी आपने गौर किया? अगर गौर नहीं किया तो सोचिए, जब हुर के लश्कर ने हुसैन के काफिले को रोका था तो हुर का लश्कर कितना था? 1000 का लश्कर, 1000 का लश्कर था हुर का, जिसने हुर के जनाब हुसैन के काफिले को रोका था। आपने क्या पढ़ा है, क्या सुना है? आप सुनते हैं कि हुसैन ने 1000 के लश्कर को पानी पिलाया था। वो हुसैन कि जो खुद भूखा और प्यासा रहा, वो हुसैन जिसने खुद शहादत भी पाई तो आलमे गुर्बत में भी पाई, प्यास के आलम में भी पाई, मगर उसने हुर के 1000 के लश्कर को पानी पिलाया। ये पानी कहाँ से आया था? यही वो घोड़े थे, यही वो ऊँट थे कि जिन पर हुसैन पानी का इंतज़ाम करके चले थे। इसलिए कि हुसैन को मालूम था कि मेरे साथ क्या क्या वाक़यात रूनुमा होंगे, क्या क्या बातें पेश आएंगी, इसीलिए हुसैन पूरा इंतज़ाम करके चले थे। काफिला आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, हुसैनी काफिला रमा दमा है, हुसैन का काफिला आगे बढ़ रहा है। और हुसैन के साथ जो शख्सियात हैं, उनकी वो शख्सियात कोई मामूली शख्सियात नहीं हैं, बल्कि अजीम शख्सियात हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अर्ज़ करूँगा, ऐ करबला, तो कितनी खुश नसीब है तेरे ऊपर, उसके कदम आए हैं कि जिसके कदम हासिल करने के लिए, निशान कदम हासिल करने के लिए हर से अल्लाह की शायद बेताब हो। जहाँ फरिश्ते अपने पर बिठा दें, वो नए जिसके के हवाले से अपने आप को करने के लिए इस रोज जैसा फरिश्ता भी बादशाह पैगंबर इस्लाम में आया था और हमें के बाद यही कहा था कि मैं वो हूँ कि जिसका अल्लाह के कहा हुआ, मगर हुसैन की दूल्हे उस फरिश्तों से भी अल्लाह ने निजात दे दी। और उसके बाद और बीवियों की महफिलें आना शुरू हुई कि जितनी बीवियाँ सवार थी, कौन, किसी में गैरत थी, किसी में उनमें कोई कौम थी, किसी में पसीना थी, किसी में राहत थी, किसी में फिजा थी। हाँ, यही उन महलों की यादगार है, उन महलों की निशानियाँ हैं कि जो करबला में ज़ैनब वाली मकाम को लेकर आई होंगी, फिजा को लेकर आई होंगी। मैं आवाज़ दूंगा, ऐ अज़ादार हुसैन, क्या एहतमाम था, आज नबी की तवाफ़ी शाम से आ रही थी, मगर जब अपनी होके मौके करबला के बाद जब अपनी होके इस करबला से चली थी तो न महफिलें थी, ना कोई और इंतजाम था, बल्कि अली की बेटी बेअज़ाद थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवाबी बेअज़ाद थी। आज सारे एहतमाम से आ रही है अली की बेटी, आज सारे एहतमाम से आ रही है। सीधा करके लेके चलो, लेकिन जब 12 मुहर्रम को बराबर लगे भाई, मोहम्मद की नवाबियाँ थी, अली की बेटियाँ थी, हुसैन को गौरव में दिलाया था, वो बच्ची हसीना थी, मोहम्मद बापुर थे और यही मंजर था, यही हालत था। आज के शाम में यह काफिला बढ़ रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, जब भी महलों पर सवारियाँ इस तरीके से हम देख रहे हैं, सवारियों पर कुछ लिखे हैं, ऊँटों पर आप सोचिए, जब ये बेटियाँ करबला में शुरू होंगी तो किसने इन चिड़ियों का इस्तेमाल किया होगा? मेरा दिल कहता है अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, अली की बेटी हमारी शहजादी कौन, ज़ैनब आली खान, उम्मे कुलसूम, खुद मौला हुसैन आगे बढ़े थे। अब आगे आगे आगे
تو وہاں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے حسین نے گیہوں، اناج، گندم اور وہ تمام چیزیں جو کسی ایک قافلے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ساری چیزیں حسین نے رکھی تھی، صرف اس لیے رکھی تھی کہ کل کوئی پریشانی نہ ہو۔ مگر افسوس حسین کے بچے پیاس سے دم توڑ گئے، حسین کے بچے پیاس سے دم توڑ گئے۔ کربلا میں جتنا ظلم و ستم ہوا تاریخ آدم و عالم میں نہیں ہوا۔ یہ بچے ہیں جو پرچم لیے ہوئے ہیں، کسی پر یا سکینہ لکھا ہوا ہے، کسی پر یا حسین لکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی کیوں کسی پر یا عباس لکھا ہوا ہے، یا ابوالفضل عباس، یہ وہ پرچم ہیں جو ان افراد کی یاد ہیں کہ جو کربلا میں آج کے دن آئے تھے۔ ہم کہیں گے مولا آج اتنے حمایتی ہیں، پوری کربلا بھری ہوئی ہے، خواتین گود میں بچے لیے ہوئے ہیں تاکہ کربلا والوں کی یاد منائی جا سکے۔ کون ہیں یہ کربلا والے؟ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے۔ اب تو گوگل کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، جس پر ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے کمنٹس کیے ہیں، اپنی باتوں کو لکھا ہے، چاہے وہ جواہر لال نہرو جی ہو، چاہے وہ مہاتما گاندھی جی ہو، چاہے وہ سروجنی نائیڈو جی ہو، یا وہ نیشنل منڈیلا ہو، ایک تو نہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی قافلہ بڑھتا رہا، قافلہ بڑھتا رہا، اب وہ ذوالجناب آ گیا کہ جس کا ہمیں انتظار تھا۔ کون سا گھوڑا ہے یہ جو حسین مظلوم کی یادگار ہے، جس پر حسین نے سواری کی؟ جب حسین کا قافلہ کربلا میں 2 محرم کو پہنچا تو حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا تھا، اور جب گھوڑا رک گیا حسین نے پیدل پیسہ گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا آگے نہ رہا، حسین نیچے اتر گئے اور حسین نے زمین کربلا کو اپنی مٹھی میں لیا اور اس کو سونگنے کے بعد یہ جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ یہیں قافلہ ٹھہرا دیا جائے، ہاں یہی وہ منزل ہے جہاں ہمیں قیام کرنا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں رکنا ہے۔ ایک مشت خاص جھک کے اٹھائی حسین نے، خود سونگی اور بہن کو سنگائی حسین نے، بچے سے زینب نے خود کربلا کو سونگا، آواز کی میرے ماجائے حسین، اس کربلا کی خاک سے تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اے میرے ماجائے یہ کیسی سرزمین ہے؟ حسین نے فرمایا بہن یہ وہ زمین ہے کہ جس کی خبر مجھے میرے بابا دے گئے، میرے نانا دے گئے، یہاں میرا گلا کاٹا جائے گا اور خالد میں ہی شہید نہیں ہوں گا، اکبر کے سینے پہ برچی لگے گی، قاسم کی لاش پیروں سے پامال ہو جائے گی، عزیزان گرامی اصغر کا گلا چھنے گا۔ اے میری بہن یہی وجہ تھی زینب سے بارش کربلا ہوئی، تاریخ نے لکھا بی بی انتہائی پریشان رہتی تھی، ایک مرتبہ کہہ ہی دیا بھیا دونوں کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ارے حسین نے بتایا بہن جب سے ہمارا قافلہ کربلا میں آیا ہے اماں نے مدینہ چھوڑ دیا، اماں زہرا کے قافلے کے ساتھ کربلا میں آ گئی ہے، آواز دے رہی ہے میرے ماں میرے حسین، میرے لاڈلے حسین چچی پیس پیس کے پالا ہے، جہاں تو جائے گا وہیں میں رہوں گی۔ یہ وہی ذوالجناب جو حسین کو وقت آخر میں لے کے آیا تھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی زینب سب سے زیادہ بے چین، ساری بیویاں بے چین جب سے یہ قافلہ مدینے سے چل کر کربلا میں آیا ہے۔ ہاں عالم مبارک کی زیارت کر لیجیے، یہ کون عالم مبارک ہے؟ یہ وہی ہے جس کے لیے غازی نے بڑی جدوجہد کی تھی، فوج کا کمانڈر، حسینی قافلے کا ذمہ دار کون؟ عباس علمدار، جس نے اپنے ہاتھ کو کٹوا دیے مگر پرچم حسینی کو بلند رکھا۔ ساری دنیا حسین کے اس کمانڈر کو سلام کر رہی ہے، ساری دنیا عباس غازی کو سلام کرتی ہے۔ عزیزان گرامی یہ اسی کا علم ہے
اسی کا نشان ہے کہ جس نے اپنی جان تو دے دی مگر حسین کا ساتھ نہ چھوڑا، جس نے اتنی وفا پیش کی کہ اگر پانی نہ لا سکا تو پھر خیمے میں میت نہیں آئی، سکینہ انتظار ہی کرتی رہ گئی، میرے چچا پانی لینے کے لیے گئے ہیں مگر چچا نہ آئے۔ جب خالی علم آیا اور بچی اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا چچا نہیں آئے، علم آ گیا ہے، تو حسین نے کچھ نہ کہا، اتنا کہا میری لاڈلی اپنے چچا کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ قافلہ یہ سے تیرا چچا اپنے شانے کٹا کے سو گیا ہے، اب علم آیا ہے تیرا چچا نہیں آیا۔ بس عزیزان گرامی، یہ قافلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کی یادگار، اسی میں وہ ذوالجناح بھی ہے، وہ محملیں بھی ہیں، وہ نشانات بھی ہیں، وہ پرچم بھی ہیں، وہ علم بھی ہے، جو کل کربلا میں قافلہ حسینی کی یادگار بن گیا تھا۔ یہ مومنین جو یہاں تشریف لائے ہیں اسی قافلے کے لیے عزیزان گرامی آج ہم یاد منا رہے ہیں، ساری دنیا یاد منا رہی ہے، حسینی قافلے کی جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یہ پروگرام ادارہ صفحہ سکینہ کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور عزیزان گرامی جن لوگوں نے دانے درم سخنے اس میں کسی بھی قسم کی تعاون اور مدد کی ہے یقیناً وہ سب لائق شکریہ ہیں، اور خصوصاً یہ مرد، یہ خواتین، یہ بچے اور یہ مائیں جو اپنی گودیوں میں بچوں کو لیے ہوئے ہیں، ان کا بھی انتہائی شکریہ۔ نگر نگم صفائی کے لیے صدا شفیق آغا صاحب اور ان کے ہم نوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد کے جنہوں نے اس میں یقیناً کام کیا ہے، اور تمام ہی افراد خالی یہ نہیں، حسین کسی کے اجر کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یقیناً جنہوں نے پروگرام کی بنیاد رکھی، ہاشم عباس صاحب اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، آصف عباس صاحب ہو، ان کی پوری ٹیم ہو، مولانا محمد حافظ صاحب ہو، اور خاص طور سے ہمارا یہ پرشاسن، یہ ہمارے پولیس کے نوجوان، اس پولیس کے ادھیکاری، ہمارا شاسن پرشاسن جس نے بھی اس میں تعاون کیا ہے، ہم سب ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں، دھنیواد کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ ایشور اللہ اور حسین کے صدقے میں ان سب کو اس کی جزا دے، ان کو اجر دے، ان کو ترقی دے، ان کو مشکلات سے نجات دے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں ہمیشہ ہر حق کی اور مانوتا کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ حسین نے مانوتا کے لیے اپنا سر دے دیا، حسین نے سچائی کے لیے اپنا سر دے دیا۔ آج اگر ہمارے ہندوستان میں، یہ ہندوستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر جگہ جگہ حسین کے چاہنے والے موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا مہاتما گاندھی جی نے بھی حسین کو کب یاد کیا تھا۔ آج یہ پرشاسن کے لوگ، یہ ہمارے پولیس کے جوان بھائی، یہ ان کے ادھیکاری، جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے تعاون کیا، جس قسم سے بھی تعاون کیا، ان کا بہت بہت شکریہ ہے، اور ان کے لیے ہم ظاہر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ حسین ہیں جو سب کو اجر دیتے ہیں۔ آپ ان کے لیے کر کے دیکھیے اور پھر اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ خود کیجیے۔ میں وہ خواتین جو پولیس میں ہیں اور وہ جوان جو پولیس میں یہاں پر ہے، اور وہ افیسرز، وہ ادھیکاری، وہ ایس ایس پی ہوں یا دیگر تمام افراد ہوں، لائق شکریہ ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ ہے، اور ان کی خدمات کا جزا ہم نہیں دے سکتے بلکہ اللہ دے گا، حسین دیں گے، حسین کے خانوادے والے دیں گے۔ یہ انجمن جس نے یہ پروگرام منعقد کیا، پروردگارہ اس کے جوانوں کو سلامت رکھے، اور ان کے تمام ہی افراد جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے، کسی بھی قسم کا تعاون ہو۔ تعاون کا مطلب پیسہ دینا نہیں ہوتا، پیسے دینے کے علاوہ انسان شرکت کر رہا ہے، اس میں انہماک رکھتا ہے، اس میں کسی بھی طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ اس کا تعاون ہوتا ہے۔ میں پھر سے ایک بار یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جن نوجوانوں نے اس میں تعاون کیا ہے، جن جوانوں نے شرکت کی ہے، جو لوگ اس میں شامل ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت دے،
اس پروگرام کرنے والوں کے رزق میں برکت دے، اس پروگرام کرنے والوں کی مشکلات کو دور فرمائے، اور شرکت کنندگان جو شرکت کر رہے ہیں ان کی بھی مشکلات کو دور فرمائے۔ میں بیچ میں ایک چھوٹا سا اعلان بھی کر دوں، چھوٹے امامباڑے میں 2 بجے دن میں ایک عشرہ مجلس منعقد ہو رہا ہے، جس میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد میاں عبدی صاحب قبلہ خطاب کر رہے ہیں 2 بجے دن میں چھوٹے امامباڑے میں، اور رات میں 8:30 بجے قصر حسینی بلوچ پورہ میں، اس میں بھی مولانا محمد میاں عبدی صاحب قبلہ خطاب کر رہے ہیں۔ مومنین سے شرکت کی گزارش ہے، ہمیں چاہیے کہ تمام ہی پروگرام میں شرکت کرتے رہیں، جلوسوں میں شرکت کریں، کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ باوضو رہنا حسینی پروگرام کی میں شرکت کرنا کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ میں پھر سے ایک بار یہ کہنا چاہوں گا، جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں انہوں نے امن شانتی کو باقی رکھا، اور ہمارے پولیس والے بھائیوں نے اور پرشاسن نے امن و شانتی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا۔ ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور ان کا دھنیواد کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی ان کو ویلکم کہتے ہیں کہ یہ آئندہ سارے پروگرام میں انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارا تعاون کرتے رہیں گے، اور حسین اور ایشور کی جانب سے جزا پاتے رہیں گے۔ اللہ شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ جس روز سے شہر کا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا۔ محرم کا کیا جس دن نکل کر چاند نے، جس دن نکل کر چاند نے اپنا رخ روشن دکھایا جب بدل کر چاند نے، جب بدل کر چاند نے اس دن سے ہے بدلا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا۔ کرنیں پڑی جس روز سے آ کر غم شبیر کی، آ کر غم شبیر کی، یہ بات میری ہی طرح اوروں نے بھی تحریر کی، اوروں نے بھی تحریر کی، اس دن سے ہے چمکا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا۔ جب سے غم شبیر نے تجھ کو چنا اپنے لیے، تجھ کو چنا اپنے لیے، کر دو بلا والوں نے جب اپنا لیا اپنے لیے، اپنا لیا اپنے لیے، پہلے سے تو اچھا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا۔ دیکھا گیا جو شام میں اس غم زدہ منظر کے بعد، اس غم زدہ منظر کے بعد، جو شام میں برپا ہوئی اس مجلس سرور کے بعد، اس مجلس سرور کے بعد، محکم عزا خانہ ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ ہے سوگ میں ڈوبا ہوا۔ ماتم یہاں شبیر کا جب سے
मंजरी अब्बास का जब से सजा हम लोग ने, जब से सजा हम लोग ने, जब से तेरा जलवा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। शोहरत मिली, इज्जत मिली, तहजीब की दौलत मिली, तहजीब की दौलत मिली, मनसब मिला, मंजिल मिली, माबूद से अजमत मिली, माबूद से अजमत मिली, सरवर कयूं शैदा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। मजलिस हुई, मातम हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अपना लिया हर एक ने मेरे वतन का रास्ता, मेरे वतन का रास्ता, महवर यूं इस गम का हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। शहरे अज़ा जब से बना उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू, हमने नहीं सबने कहा उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू, हर आँख का तारा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। रोज़े यहाँ के देख कर अशकों ने ये मेरे कहा, अशकों ने ये मेरे कहा, सरवर के गमखारों को ये कहते हुए हमने सुना, कहते हुए हमने सुना, करबल से है मिलता हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। मंजर यहाँ का कोई भी हरगिज भुला सकता नहीं, हरगिज भुला सकता नहीं, तारीफ के अल्फाज वो दिल में छुपा सकता नहीं, दिल में छुपा सकता नहीं, जिसका भी है देखा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। दो माह से ज़ायद यहाँ मेहमान रहते हैं हुसैन, मेहमान रहते हैं हुसैन, मेरे लिए आबाद है अपनों से कहते हैं हुसैन, अपनों से कहते हैं हुसैन, इसलिए निखरा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ। दिन भर सरे मक़तल शे मज़लूम को जो गम मिला, मज़लूम को जो गम मिला, बादे ज़मीने करबला, बादे शहे करबो बला, बादे शहे करबो बला, उस गम का पैमाना
अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ जिस रोज से हिस्सा बना सरवर की तू जागीर का, सरवर की तू जागीर का हासिल हुआ सदका तुझे जब से गमे शबीर का, जब से गमे शबीर का तू साहिबे रुतबा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ जब जिस जगह भी ताजिया शबीर का रखा गया, शबीर का रखा गया झूला सजा कर जिस जगह बेशीर का रखा गया, बेशीर का रखा गया चर्चा वहाँ तेरा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ हर एक सदी में शान से फर्शे अज़ा बिचता रहा, फर्शे अज़ा बिछता रहा फिर मातमे सरवर यहाँ होता रहा, बढ़ता रहा, होता रहा बढ़ता रहा है ये मेरा परखा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ दुनिया में एक भारत है जो भाया शहे मजलूम को, भाया शहे मजलूम को औरों से तू अच्छा नजर आया शहे मजलूम को, आया शहे मजलूम को पत्थर से तब हीरा हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ एक बार जो शब्बीर ने अपना कहा यावर तो बस, अपना कहा यावर तो बस शब्बीर के अंसार ने अपना लिया यावर तो बस, अपना लिया यावर तो बस इस मुल्क में आला हुआ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ नहीं होंगे ये कहते
ہمیں تم ڈھونڈنے نکلو گی جب شام غریبا میں، تنے بے سر پڑا ہوگا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، تماچے مار کر گوہر تمہارے چھین جائیں گے، جب ایسا وقت آئے گا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، بجھانے کے لیے کون آئے گا بھڑکے ہوئے شعلے، جلے گا جس گھڑی خیمہ سکینہ ہم نہیں ہوں گے، حرام کے سر سے چھینی جائے گی چادر سرے مقتل، یہ ظلم ناروا ہوگا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، بڑا دربار ہوگا اور تمہارا امتحان لینے، یزید بے حیا ہوگا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، اگر نانا کی امت سے تمہیں صدمہ کوئی پہنچے، نہ دیکھو بد دعا کرنا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، اگر نیند آئے تو عابد کے سینے ہی پس ہو جانا، ہمیں تم بھول ہی جانا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہہ کر چل دیے مشتاق مہر کو شاہ والا، ملے گا در بدر کنبا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، بولو آواز نہیں آئے گی نا یہاں سے.
میرے اوپر لگاؤ. آپ آئیے سامنے آئیے. حضرات مومنین، آپ جلوس لائیو دیکھ رہے تھے. انشاءاللہ آگے بھی پروگرام ہم لائیو دکھاتے رہیں گے آپ کو. اور ہماری ٹیم کے لیے دعا کریے، گراف ایجنسی کے لیے. تمام پروگرام آپ کو لائیو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے. سارے جلوس انشاءاللہ ساری مجلسیں آپ گراف ایجنسی پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہماری ٹیم کے لیے دعا کریے.